کربلا اور حسین علیہ السلام کو پہچاننے کے چند طریقے ہیں۔ عام طور پر جب کربلا کے بارے میں اور اس تحریک کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ امیر شام کی موت کے بعد یزید کی چونکہ خلافت کا اعلان ہو چکا تھا اور یزید نے چند لوگوں سے بیعت مانگی اور ان میں سر فہرست امام حسین تھے۔ امام حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور یزید بیعت لینا چاہتا تھا، اس لیے پھر امام حسین چونکہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے لہٰذا ان کو کوئی اور رستہ نظر نہیں آیا۔ جب کچھ لوگوں نے دعوت دی تو وہ چل پڑے، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ میں اختصار کے ساتھ وہ بات کرنے لگا ہوں جو عام طور پر رائج ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اور اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ امام حسین تو نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو مجبور کر دیا گیا۔ کچھ لوگ اپنی فکری سطح کا ثبوت اس طرح سے بھی دیتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ نے امام حسین کو مدینہ میں روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ آپ یمن چلے جائیں تاکہ محفوظ رہیں، یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ آپ جب نکلنے ہی لگے ہیں تو پھر ان خواتین اور مستورات کو لے کر نہ نکلیں تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کے فہم اور اس کی سوچ اور اس کے سوال اور اس کے اعتراض کے مطابق جوابات دیے اور آپ نکل پڑے۔ یہ ساری باتیں جو میں ابھی آپ کے سامنے خلاصتاً عرض کر چکا، یہ وہ سطحی سوچ ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں جس کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد امام حسین کی شخصیت کو بیان کر کے ہم ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو شناخت ہے کربلا کی، یہ جو شناخت ہے حسین ابن علی کی، اس شناخت کا تعلق حسین سے زیادہ اور کربلا سے زیادہ خود ہماری فکری سطح اور ہماری سوچ سے ہے۔ ہماری سوچ جتنی ہلکی، جتنی سطحی ہوگی، ہم امام حسین کو بھی اسی سطحی سوچ کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جتنی گہرائی ہم میں آئے گی، ہم اسی حساب سے ان ہستیوں کو بھی دیکھیں گے۔